اسلام موجودہ دور میں دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے اور دنیا میں 57 اسلامی ممالک اس وقت اپنا وجود رکھتے ہیں۔ ویسے تو اکثر اسلامی ممالک کے حکمران آج یورپ پرست ہیں، لیکن آج کے ویڈیو میں ہم 6 ایسے حکمرانوں کا ذکر کریں گے جو اپنی جرات اور بہادری کی وجہ سے نہ صرف پوری امت مسلمہ کے لیے فخر ہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کے اندر بھی بستے ہیں۔ نمبر 6، یاسر عرفات۔ یاسر عرفات فلسطین کے صدر تھے جنہوں نے فلسطین کی آزادی کے لیے بے پناہ کام اور کوششیں کی۔ یاسر عرفات ایک ایسے دلیر اور سچے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا۔ امریکہ اور یہودیوں نے یاسر عرفات کو متحدہ بار خریدنے اور اپنے باتوں میں لانے کی کوشش کی، مگر یاسر عرفات نے کبھی بھی فلسطین کی آزادی سے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ وہ ایسے واحد حکمران ہیں جن کی ساری زندگی اپنے ملک کے لیے جدوجہد کے اندر گزر گئی، جس کی وجہ سے ان کو صحت کے بہت سارے مسائل لاحق ہو گئے۔ لہٰذا اپنے علاج کے لیے انہوں نے فرانس کے شہر پیرس کا رخ کیا، جہاں پر ان کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ یاسر عرفات کی میڈیکل رپورٹ آج تک پوری دنیا کی نظروں سے غائب ہے۔ نمبر 5، طیب اردگان۔ ترکی کی موجودہ صدر رجب طیب اردگان پورے عالمی اسلام کے لیے فخر کا ایک باعث ہے۔ دنیا میں جب بھی اور کہیں بھی مسلمانوں پر کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو جو شخص سب سے آگے کھڑا ہو کر بغیر کسی خوف کے آواز بلند کرتا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ طیب اردگان ہی ہے۔ انہوں نے ترکی کے اندر یورپی کلچر ہونے کے باوجود دین اسلام کی سربلندی کے لیے بے حد کام کیا ہے۔ طیب اردگان نے متحدہ بار اقوام متحدہ کے اندر امریکہ اور یورپ کو کلم کلا چیلنج کر رکھا ہے، اور فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں بھی وہ ہر موقع پر اسرائیل کو سرعام برا بلا اور ایک ناجائز ریاست قرار دیتے ہیں۔ طیب اردگان کی تقریروں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی جھلک نظر آتی ہے، اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے بھی ان کی کوششیں بے مثال ہیں۔ طیب اردگان خود کو ترکی کا صدر نہیں بلکہ ایک امام کہتے ہیں، جن کی جرات اور بہادری کا یہ عالم ہے کہ یورپ میں ہونے کے باوجود انہوں نے ترکی کو ایک سیکولر ریاست سے ایک بڑی اسلامی ریاست کے اندر تبدیل کر رکھا ہے۔ نمبر 4، عمران خان۔ عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور اس وقت کے سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے رہنما ہیں۔ عمران خان نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر کافی اسٹرگل کیا اور پھر سال 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ سال 2019 میں جب ناموس رسالت پر غیر مسلموں کی طرف سے ایک کے بعد ایک حملے کیے جانے لگے تو پوری دنیا نے اقوام متحدہ کے اندر عمران خان کی صورت میں ایک شیر کو دیکھا، جس نے بغیر کسی خوف کے سب کو یہ بتایا کہ اللہ حق ہے اور دین صرف ایک ہے جو کہ دینی محمدی ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات رکھی اور یہ کلم کلا اعلان کیا کہ اگر ہمیں تنگ کیا گیا تو ہم ضرور لڑیں گے۔ عمران خان نے قرآن مجید اور دیگر دینی کتابوں پر لگنے والے ٹیکس کو ختم کر دیا اور ملک بھر میں اسکولوں کے اندر قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کو لازم قرار دے دیا۔ جب بھارت کی طرف سے تجارتی کے معاملے کا خط آیا تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک کشمیریوں کا ان کا حق نہیں دیتے میں تم سے تجارت نہیں کروں گا، اور جب فلسطین کے مسلمانوں کی بات آئی تو راتوں رات اقوام متحدہ کا اجلاس بلوایا اور سرعام سب کو یہ کہا کہ تم لوگ ڈیپ پاکٹ پر چلتے ہو، یعنی کہ منافق ہو۔ اقوام متحدہ میں کلمہ طیبہ کا صدائے بلند کرنے والے عمران خان کے ملک و قوم کے لیے بہادری اور جرات کے کام تو بے شمار ہیں، اور ان کے یہی بہادری اور جرات کچھ لوگوں کے لیے پریشانی کی وجہ بھی بنی تھی۔ لہٰذا کچھ سازشوں کی وجہ سے عمران خان اپنی حکومت کے 5 سال تو پوری نہ کر سکے، اور اس کے بعد اب تک کئی مشکلات اور پروپیگنڈوں کا کلم کلا شکار بنے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، شاہ فیصل۔ شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ اور امت مسلمہ کے ایک عظیم رہنما تھے۔ اہل سعود کے اندر شاہ فیصل یہ واحد حکمران ہیں جن سے پوری امت مسلمہ کے لوگ آج بھی پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ بننے کے بعد نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ پوری امت مسلمہ کی ترقی کے لیے کام کیا۔ شاہ فیصل کی 11 سالہ حکومت کے دوران سعودی عرب ایک پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک کے اندر تبدیل ہو گئی۔ جب شاہ فیصل تخت پر بیٹھے تھے تو مسلمان لڑائی جھگڑے، شر پسندی اور ذات پات کے جھگڑوں کے اندر مبتلا تھے، لیکن شاہ فیصل کے دور حکومت میں تمام امتی مسلمہ نے ایک ساتھ مل کر اپنے اختلافات کو ختم کر دیا۔ یہ شاہ فیصل کا ہی کمال تھا کہ فلسطین جو کہ پہلے صرف عرب ممالک کا مسئلہ تھا، انہوں نے اسے پوری امتی مسلمہ کا مسئلہ بنا دیا۔ شاہ فیصل کی انہی پالیسیز سے امریکہ اور یورپ کو کافی پریشانی ہونے لگی، لہٰذا انہوں نے کئی مرتبہ شاہ فیصل کا تخت پلٹنے کی کوشش کی اور پھر
बिलाखिर यूरोप की कोशिशों से 25 मार्च 1975 को शाह फैसल को इन्हीं की भतीजे के जरिए शाही दरबार में गोली मारकर शहीद कर दिया गया। नंबर 2, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन इराक के वो अजीम रहनुमा थे जो दुश्मन के आंख में आंख डालकर बात किया करते। इन्होंने बगैर किसी डर के 11 जनवरी 1991 को इसराइल पर ही हमला कर दिया और इस हमले के बाद इसराइल समेत पूरे यूरोप बुगला उठा था। सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत में इराक को काफी तरक्की हासिल हुई, लेकिन अमेरिका इन सबसे काफी नाखुश था। अमेरिका नहीं चाहता था कि इसराइल के ही पड़ोस में इसका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा रहे। अमेरिका और बरतानिया ने इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इल्जाम लगाया कि सद्दाम हुसैन के पास कुछ चोरी हथियार हैं जिनसे पूरी दुनिया को खतरा है, लेकिन तारीख गवाह है कि आज तक किसी को इराक से कोई भी जोड़ी हथियार नहीं मिल सका और इसे भी बुनियाद इल्जाम की वजह से न सिर्फ कई लाख इराकी मारे गए बल्कि सद्दाम हुसैन को भी गिरफ्तार करके सूरी पर चढ़ा दिया गया। नंबर 1, कर्नल कज़ाफ़ी। कर्नल कज़ाफ़ी लीबिया के एक ताकतवर तरीन मुसलमान हुक्मरान थे। इन्होंने लीबिया पर तकरीबन 40 साल तक अपनी हुकूमत को कायम रखा। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो कर्नल कज़ाफ़ी वो वाहिद मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने न सिर्फ इसकी सरेआम मजम्मत की बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में इसके हवारियों को कड़ी कड़ी सुना दी। इसके बाद 1990 की दहाई में कर्नल कज़ाफ़ी ने तेल की सप्लाई को रोककर अमेरिका और यूरोप को तवानाई के बहरान का शिकार कर दिया। लेकिन जब कर्नल कज़ाफ़ी ने तेल को डॉलर के बजाय अपने लोकल करेंसी में बेचने की बात शुरू की तो ये बात अमेरिका को बिल्कुल ही बर्दाश्त न हो सकी। इसके बाद अमेरिका ने लीबिया के अंदर कज़ाफ़ी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। कर्नल ने इन लोगों को अपनी ताकत से कुचलने की कोशिश की मगर वो इसमें नाकाम रहे और फिर 17 अक्टूबर 2011 को बागियों ने कर्नल कज़ाफ़ी को भी शहीद कर दिया।